السلام علیکم ناظرین BISP نے ایک نیا اسکیم شروع کیا ہے جس اسکیم کا نام ہے BISP بچت اسکیم۔ اس اسکیم کے بارے میں آپ نے کئی جگہوں سے سنا ہوگا، کبھی سوشل میڈیا پہ یا کبھی نیوز پیپر میں یا مطلب کسی بھی جگہ سے شاید آپ نے یہ سنا ہوگا کہ BISP کی نئی اسکیم جو ہے وہ آ گئی ہے اور ایک نیا پورٹل بھی آ گیا ہے اس میں درخواستیں جمع کروانے کے لیے۔ تو شاید آپ نے سنا ہوگا، مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے، اس اسکیم کے حوالے سے مکمل تفصیلاً آگاہ کرنے والا ہوں کہ اس اسکیم کے کیا فائدے کیا نقصانات ہیں اور اس سے آپ فائدہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس میں آپ درخواستیں کیسے دے سکتے ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دینا۔ تو دیکھیں، یہ جو نیا اسکیم آیا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جو BISP پروگرام میں اہل ہیں یا پھر جو نااہل ہیں، یہ اسکیم جو ہے وہ سارے گھرانوں کے لیے ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ ان کا اسکور جو ہے وہ 40 سے نیچے ہو۔ جن کا 40 سے نیچے ہوگا تو وہ اس اسکیم میں شامل ہو سکیں گے، جن کا 40 سے اسکور اوپر ہوگا تو پھر وہ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس کے فائدے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ فرض کریں آپ اس میں اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپے رکھتے ہیں تو 1000 روپے کے اوپر آپ کو BISP کی طرف سے 400 روپے مزید اضافی دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر ماہ اگر آپ اس میں 1000 رکھتے ہیں تو ہر ماہ آپ کو 1000 روپے کے اوپر آپ کو BISP اپنی طرف سے 400 روپے جو ہے وہ اضافی دے گا۔ یعنی کہ فرض کریں آپ نے اس ماہ 1000 روپے رکھا، اگلے ماہ 1000 رکھا، ایسے چل کے آپ کو جو ہے وہ 2 سال کا یہ اسکیم ہے، 2 سال تک آپ کو اس میں جو ہے وہ ہر ماہ 1000 روپے رکھنا ہے۔ 1000 یا پھر 500 بھی آپ رکھ سکتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ فرض کریں اگر آپ 2 سال تک اس میں جو ہے وہ 1000 روپے ہر ماہ رکھتے ہیں تو 2 سالوں میں آپ کے بنتے ہیں 24,000، جو کہ آپ کے اپنے پیسے ہوں گے۔ آپ خود اس میں جو ہے وہ 24,000 رکھتے ہیں 2 سالوں کے اندر، تو اس میں BISP کی جو رقم بنتی ہے 2 سالوں کے اندر وہ تقریباً لگ بھگ 10,000 کے قریب بنتی ہے۔ یعنی کہ 2 سالوں میں آپ کو 10,000 اضافی ملیں گے۔ وہ 24,000 تو آپ کو اپنے ویسے بھی ملیں گے، مگر BISP اس میں جو ہے وہ آپ کو جو 40% دے گا اس میں 10,000 تقریباً آپ کے 2 سالوں میں بن جائیں گے۔ اور اگر 2 سالوں سے پہلے آپ کو رقم نکلوانی ہے تو پھر آپ وہ اپنا جو 1000 روپے آپ جمع کر رہے ہیں وہ تو آپ نہیں نکال سکتے، مگر جو BISP آپ کو دے رہا ہے وہ آپ 2 سالوں سے پہلے بھی نکلوا سکتے ہیں کبھی بھی۔ یعنی کہ اگر فرض کریں اس ماہ آپ نے 1000 روپے جمع کروایا ہے، اس کے اوپر آپ کو BISP نے 400 روپے دیے ہیں، تو پھر آپ وہ 400 روپے اپنے نکلوا سکتے ہیں، مگر وہ آپ کا جو 1000 روپے اس میں ہوگا وہ آپ نہیں نکلوا سکتے۔ اس طرح آپ کبھی بھی BISP کی رقم نکلوا سکتے ہیں، مگر جو آپ نے اپنی رقم رکھی ہے وہ آپ 2 سالوں سے پہلے نہیں نکلوا سکتے۔ جب تک آپ کو 2 سال پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ٹوٹل رقم بینک آپ کو واپس کرے گا جو آپ نے رکھا ہوگا، اور جو BISP نے اس میں ڈالا ہوگا وہ ساری رقم آپ جو ہے وہ 2 سالوں کے بعد اپنی نکلوا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ اسکیم جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا اور آپ اس اسکیم سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جب آپ اس اسکیم سے پہلے نکل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اس اسکیم میں شامل ہونے کے لیے سوچ سمجھ کے اس میں جو ہے وہ شامل ہوں۔ ایک بار اگر آپ اس میں نکل گئے تو پھر دوبارہ آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہر ماہ جو ہے وہ آپ کو پیسے ضرور جمع کروانے ہوں گے، چاہے آپ 500 جمع کریں یا پھر 1000 کریں۔ یہ شرط ہے کم سے کم 500 ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 ہے، یہ آپ کو ہر ماہ جمع کروانا ہوگا، تبھی آپ کو اضافی پیسے جو ہے وہ BISP کی طرف سے ملیں گے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو فی الحال 13 اضلاع میں چلایا جا رہا ہے۔ یہ فی الحال پورے پاکستان میں نہیں ہے، صرف 13 اضلاع میں اس کو چلایا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ فی الحال اس میں جو اضلاع شامل ہیں اس میں اسلام آباد ہے، مظفر آباد ہے، نیلم ہے، پشاور، لکی مروت، کوئٹہ، کلا سیفلا، کراچی، سکھر، لاہور، ملتان، گلگت اور اس کے علاوہ استور شامل ہیں۔ تو انہی اضلاع میں فی الحال جو ہے وہ یہ پروگرام چل رہا ہے اور انہی اضلاع کے لوگ فی الحال درخواستیں دے سکتے ہیں، مگر آنے والے کچھ وقت کے بعد آپ پورے پاکستان سے اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری معلومات میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اب میں آپ کو درخواست دینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اس میں درخواست کیسے دے سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اب یہاں پہ اسکرین پہ آپ ایک لنک دیکھ رہے ہیں،
savings.bisp.gov.pk یہ لنک آپ کو اوپن کرنا ہے۔ یہ لنک آپ کو میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، یا پھر آپ 8171 ویب پورٹل کو جا کے گوگل میں کھولیں گے تو اس کے نیچے بھی آپ کو یہ لنک مل جائے گا۔ تو میں اس لنک کو اوپن کر کے آپ کو درخواست دینے کا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں نے یہاں پہ 8171 ویب پورٹل کو اوپن کیا ہوا ہے، تو نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ نیچے آپ کو یہاں پہ اس اسکیم کا لنک دیا ہوا ہے، اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا۔ اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ نمبر، تو شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ آپ لگا کے اس کے بعد کریں گے تصدیق کریں پر کلک۔ تصدیق کریں پر کلک کریں گے تو پھر آگے کیا پروسیس آئے گا وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اب یہ جو ویب سائٹ ہے فی الحال جو ہے وہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں آپ کو موبائل پر چلائیں گے تو آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئیں گی، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ موبائل میں ڈیسک ٹاپ سائٹ کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ویسے میں اس کو ویسے ہی استعمال کر رہا ہوں، تو دیکھیں اب یہ ہمارے پاس کھل کر آ گیا ہے۔ اس شناختی کارڈ کی معلومات ہم سے مانگا جا رہا ہے، تو ہم نے یہاں پہ مکمل معلومات دے دی ہے۔ آپ کو اسی طرح فارم فل کرنا ہے۔ فارم فل کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگلا پیج اوپن ہو جائے گا، جہاں پہ آپ کو اور بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب اس طرح کا پیج آپ کو مل جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے خاندان کی اوسطاً آمدنی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ وہ آمدنی درج کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ مہینے میں کما سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ درج کریں۔ فرض کریں میں یہاں پہ 7000 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کا یا آپ کے خاندان میں کسی کا بھی بینک کی برانچ میں بچت اکاؤنٹ ہے، یعنی کہ یہ آپ سے نارمل اکاؤنٹ جو ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ یا کوئی اور اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ نہیں پوچھ رہا۔ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا بچت اکاؤنٹ، یعنی کہ جو بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلتا ہے، اگر آپ کا وہ اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ یہاں پہ سلیکٹ کے اوپر کلک کر کے یس یا نو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ یس کریں، اگر نہیں ہے تو نو کریں۔ مگر یاد رکھیں جب آپ اس کو نو کریں گے تو پھر یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسکیم میں ابتدائی طور پر بچت اکاؤنٹ رکھنے والوں کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ آپ بھی اپنا اکاؤنٹ کسی نزدیکی بینک برانچ میں کھول کر درخواست جمع کروا سکتے ہیں، یعنی کہ جب تک آپ سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھلواتے تب تک آپ اس پروگرام میں جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے پاس بچت اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ آپ اس کو یس کر دیں۔ یس کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بینک کا نام درج کریں، اس کے بعد آئی بین نمبر۔ اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ بینک کا نام سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں میں یہاں پہ کسی بھی بینک کو سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بینک الحبیب کو سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد بینک کا نام جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آئی بین نمبر یہاں پہ آپ کو لگانا ہے، جو کہ آپ کے چیک بک کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آئی بین نمبر آپ کو یہاں پہ لگا کے پھر نیچے اکاؤنٹ ہولڈر کا نام بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ کوئی بھی اکاؤنٹ نمبر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سبمٹ کریں گے، اور سبمٹ کے بعد جو ہے وہ اب یہ آپ سے یہاں پہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جو آپ نے جو کچھ لگایا ہے اپنا نام وغیرہ، ایڈریس وغیرہ یا بینک اکاؤنٹ وغیرہ جو بھی آپ نے لگایا ہے وہ یہاں پہ درست ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چیک کرنے کے لیے یہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ اب نیچے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس درخواست کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اس اسکیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آپ کی معلومات کی مزید جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ کو فراہم کردہ فون نمبر پر اہلیت سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ اس کے بعد نیچے کہا جا رہا ہے کہ اپنی فراہم کردہ معلومات کو ایک نظر دیکھ لیں اور تسلی کرنے کے بعد درخواست جمع کروائیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے اوپر ٹک مارک لگا کے اس کے بعد سبمٹ کریں گے تو پھر یہ درخواست جو ہے وہ ان کے پاس چلی جائے گی، اور کچھ وقت کے بعد آپ کو BISP کی طرف سے یا پھر بینک کی طرف سے کال آ سکتی ہے، اور آپ سے کچھ اور بھی ویریفیکیشن وہ کر سکتے ہیں۔
جس کے بعد آپ کو اس اسکیم میں شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس پروگرام میں شامل ہونے کا مکمل پروسیس، اور جو بھی فائدے نقصان تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دیے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.